الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کی فضیلت اور فرضیت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی. گنتی کے جو چند دن ہیں بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اپنی توجہ عبادات کی طرف، اذکار کی طرف رکھنی چاہیے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آئیں گے کہ ایک مستری ہے، وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے، خون پسینہ ایک کر کے وہ ایک دیوار کھڑی کرتا ہے، تو پھر رات کو جانے سے پہلے اس دیوار کو دوبارہ گرا جاتا ہے. اب یہ تعجب والی بات ہے کہ سارا دن اس نے محنت کی ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے کہ رات ہو رہی ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے کون سا ٹائم ہو رہا ہے. اس نے محنت کر کے دیوار کھڑی کی ہے اور رات کو جانے سے پہلے گرا رہا ہے. اس طرح کے شخص کو ہم یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں شاید اس کا تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، یا کیا کہیں گے. تو اسی طرح کی ایک مثال روزہ دار کے لیے بھی ہے. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1903 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے سے، دھوکہ بازی کرنے سے، دغا بازی کرنے سے اور غلط کاموں سے باز نہیں آتا، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا اپنا چھوڑ دے. کیونکہ روزے کا مقصد، روزے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہر غلط کام سے، ہر بری چیز سے ہم بچے رہیں، محفوظ رہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. کیونکہ 11 مہینے ہم جو کام کرتے رہتے ہیں، ایک مہینے جو رمضان المبارک کا ہے یہ ہمارے لیے امتحان کا مہینہ ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. تو روزہ رکھ کے بھی اگر ہم یہی کام کرنے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے بھی یہ کام نہیں چھوڑتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں اس سے بہت بڑی بات ایک پتہ لگتی ہے اور سبق میں بھی ملتی ہے. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش نہیں بلکہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ بھائی میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک مہینے باز آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو باقی 11 مہینوں میں بھی ان کاموں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا کے رکھیں اور ہمیں اپنے روزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ.